بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے انتہائی تیز اثر وظیفہ، قرآن کی ایک آیت کا وظیفہ۔ دوستو، اس آیت کا پہلے بھی میں آپ کو وظیفہ بتا چکا، اور حدیث شریف کی روشنی میں یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے کسی بھی پریشانی کے اندر۔ آج اسی آیت کا ایک حصہ، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، اب آپ نے صرف اس کا ایک حصہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ نے عمل کا حصہ بنانا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو 1000 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک فوج بھیجتے ہیں اس کی مدد کے لیے، اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے۔ تو بس اس کی طاقت بتانے کے لیے یہ بات میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے کہ اس آیت میں پاور کتنی ہے، یہ آپ کے مسائل کو کیسے چٹکیوں میں اور دنوں کے اندر جو ہے وہ مشکلوں کو، پریشانیوں کو، اور ایسے کام کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ہو سکے، بس اس آیت کا یہ عمل جو ہے وہ آپ نے اختیار کر لینا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن پاک میں سورہ تغابن میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت یا پریشانی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جب اللہ تعالیٰ پریشانی بھیجتا ہے کسی بندے پر، کسی مسلمان، کسی مومن پر، تو اس کے اندر پھر دو چیزیں ہوتی، دو چیزیں۔ اگر اس کا ایمان تگڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی اس پریشانی کو صبر سے اور خوشی سے برداشت کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ تو اس پہ اللہ جو ہے وہ اس کے ایک تو اس کے ایمان کا ٹیسٹ ہو گیا کہ کتنا اس کے اندر تقوی جو ہے وہ موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ تکلیف اس کی برداشت سے زیادہ تو تکلیف اللہ کبھی نہیں دیتا، لیکن اگر وہ اس کو تکلیف واقعی میں محسوس ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی بیماری بھیج دی، دوسری لفظوں میں آپ کو یہ کہہ دوں، مطلب صحت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیا، تو وہ بھی اس صورت میں بھی اس کا بھلا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس سے ہٹا رہا ہوتا ہے اور اس کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے گناہوں سے اس کو پاک کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں کے اندر جو تکلیف یا آزمائش یا پریشانی انسان پہ آتی ہے، اس میں انسان کا ہی بھلا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دو طریقے سے آزمائش انسان پہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے۔ دیکھیے، جو آزمائش ہوتی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دی ہوئی آپ سے لے لیتا ہے، یا کسی چیز کی تنگی کر دیتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے اس قسم کی، مالی جسمانی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں آپ کو خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، آپ کے مال سے، جانوں سے آزماتا ہوں۔ تو ایسی کوئی پریشانی اگر اللہ پاک بھیج دیتا ہے، کمی واقع ہوتی ہے نا، تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، اور دوسری جو آزمائش ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دے کر آزما رہا ہوتا ہے، اس پہ ہم بڑا ایزی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں، حالانکہ جب اللہ مال دیتا ہے اس کی پکڑ زیادہ ہے، اس کا بڑا سخت امتحان لیا جاتا ہے، وہ آزمائش زیادہ تگڑی آزمائش ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ پیسہ، فراوانی، نعمتوں کا جو ہے بے شمار مل جانا، اس میں انسان جو ہے وہ اپنی بہت ساری چیزوں کو، فرائض کو بھول جاتا ہے، خوشی میں اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس مال کے اندر سے مستحقین کا بھی حق دینا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے پہ بھی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سب چیزیں اس کے دماغ سے نکل جاتی ہیں، اور پھر اسی مال کو بجائے اللہ کے کاموں میں خرچ کرنے کے، نیکی کی طرف جانے کے، اس کا تصرف ہو جاتا ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ آج پیسے کی خرمستیاں ہیں جو ہم سے مختلف قسم کے جو ہے وہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک بہت زیادہ بڑی آزمائش ہے میرے بھائی، لیکن ہم اس کو ایزی فیل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے، دے کے وہ اس کو ہم آزمائش سمجھتے ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک وہ دے کر بھی انسان کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، آزما رہا ہوتا ہے کہ کتنا ایماندار ہے، کتنا متقی ہے، کتنا تقوی ہے اس کے اندر، کیا اس کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور لیکن ہمیں وہ آزمائش نہیں لگتی، ہمیں آزمائش یہ لگتی ہے جب ہم سے کچھ چھن جاتا ہے۔ تو خیر، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ امتحان ہوتا ہے، یہ امتحان اللہ پاک نے
لیتے رہنا ہے. اور اچھا دیکھیں ایک اور مزے کی بات تو صبر کی تلقین کی گئی اسی آیت کے اندر کہ جب میں آزماتا ہوں خوف سے، بیماری سے، مال سے، جانوں سے، تو پھر جو مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کر جاتے ہیں. یہ اسی آیت کا حصہ ہے. اچھا صبر کی جہاں تک میں بات کروں نا تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا کئی جگہوں پہ لکھا ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین. ٹھیک ہے، یہ یحب محبت کا آیا کہ اللہ جو ہے وہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. لیکن جب صبر کرنے والوں کی باری آئی نا، اسی آیت کا آگے حصہ ہے، تو وہاں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب الصابرین، نہیں کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اس آیت کے مفہوم پہ ذرا غور کیجئے گا تو دل بہت چوڑا ہو جاتا ہے بندے کا، بہت چوڑا ہو جاتا، تگڑا ہو جاتا ہے بندہ. مطلب یہ امید کی وہ سپورٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب مجھ پہ مصیبت اور پریشانی آئی اور میں نے صبر کیا اور ایمان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور اب میں بھٹکا نہیں، میں گھبرایا نہیں، میں نے اور زیادہ عبادت بڑھا دی، میں نے شیطان کا مقابلہ کیا، تو پھر کیا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. محبت کی بات نہیں کی، ساتھ ہونے کی بات کی ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کے الفاظ تو اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یار قرآن عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ پڑھا کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اللہ پیغام کیا دے رہے ہیں. قرآن پاک میں ہماری آدھی سے زیادہ پریشانیاں تو اسی سے حل ہو جائیں گی. تو میرے بھائی اب میں آپ کو اس وظیفے، اس عمل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. اس عمل کا جو ہے نا وہ آپ نے وہی جو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی ہے. یار آپ نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ نماز جب اللہ نے آپ کو فرض کی ہے تو اس کی لاجک پتہ ہے آپ کو؟ ایک نماز سے دوسرے نماز، جب آپ ایک نماز پڑھ کے جب دوسری نماز پڑھتے ہیں نا تو اس وقفے میں ہم بشر ہیں نا، بشری تقاضا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو جانی ہیں. ہم جس کیچڑ بھرے ماحول میں رہ رہے ہیں اس کے اندر بہت مشکل ہے اپنے آپ کو، اپنی نظر کو بچانا. اپنے جھوٹ تو آج زندگی میں اس قدر ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جس کو یہ جتنے گناہ ہم سے ایک نماز میں دوسری نماز کے درمیان ہوتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ریگولر پڑھتے ہیں، اللہ ان کی تلافی کر رہا ہوتا ہے، ان گناہوں کو ہم سے ہٹا رہا ہوتا ہے. جس طرح ایک رمضان یہ صفائی کا ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب جیسے ایک رمضان کے اندر پوری باتیں کی تو اللہ دوسرا رمضان جب دیتا ہے تو اس رمضان سے جب دوسرا رمضان نصیب ہو جائے تو اس دو رمضان کے درمیان کے ہمارے جتنے بھی مسائل اللہ معاف کرنے والا ہے نا. تو اللہ نے تو بخشنے کے لیے ہمیں بہت سارے راستے دے رکھے ہیں، ہم اس پہ پورا ہی نہیں اترتے. تو نماز کی بھائی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد آپ 3 بار صرف درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی 3 بار، اور 41 ٹائم 41 بار آپ یہ آیت پڑھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اس کے بعد آپ اپنی پریشانی کے لیے 3 بار بول کے 3 بار دعا کرنی ہے. اونچی آواز میں نہیں، اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں آپ تو آپ نے کہنا ہے یا اللہ میرے رزق کے معاملے کو بہتر فرما، یا اللہ میرے رزق کے معاملے کو، یا اللہ میرے 3 بار جو بھی پریشانی آپ کو، اس کو 3 بار آپ نے اس کی دعا مانگنی ہے. اس کے بعد پھر 3 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا. آپ کا عمل کمپلیٹ ہوا. یہ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ کرنا ہے. کوئی بھی ایسا ناممکن کام جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ہو جائے، اس کے لیے آپ یہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ناممکن کام کو کرنے کے لیے انشاءاللہ فرشتوں کی فوجیں بھیجے گا مدد کے لیے کہ جاؤ اس بندے کے یہ مسئلے کو حل کرو. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی، غیبی مدد ملے گی. 21 دن اس عمل کو آپ نے کرنا ہے. کام آپ کا بہت پہلے ہو جائے گا مگر آپ 21 دن کر دیں، کیونکہ اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں گے. جب اللہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر آپ ایمانی طاقتیں بھی آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہیں، آپ کے اندر روحانیت بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، آپ کی کیفیات بھی بدل رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں وہ چیز بھی تو چاہیے نا، صرف دنیا کی چیزیں تو نہیں چاہیے. تو اس کو آپ 21 دن کر ڈالیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کو ثابت قدم رکھے، صبر والا بنائے، تاکہ اللہ آپ کے ساتھ ہو. میں آپ کے لیے ہمیشہ ہی دعائیں کرتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے